وعلی آلہ وصحبہ الذین افضلهم الصدیق ثم عمر ثم عثمان ثم علی من قال له جبرائیل لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار. ساڑھے پاکستان دے اندر ایک بہت بڑی درگاہ ہے. او گائیاں جڑیاں سنیاں تے کتاباں کھانیاں نہیں، وہ بھی داتا صاحب پوچھل مارنیاں نظرانیاں پیونیاں. اتھے کھڑ پائے جی ہمیں داتا صاحب کے عرص پر کئی مرتبہ دعا کرنے کا موقع ملا. میں کہا انج نہ کر، خالی دعائیاں کرنے نال داتا صاحب دا کچھ نہیں لگدا. وہ جے داتا صاحب نال یاری لانی ہے تے داتا دی کشف المحجوب پڑھ جا کے. داتا صاحب دی کشف المحجوب صفحہ نمبر 52 بالکل شروع داتا صاحب فرما دینے صدیق اکبر مقدم بر ہما خلائق است. فرمایا صدیق اکبر رسول اللہ دا او غلام ہے جڑا پوری مخلوق وچوں سب تو پہلے نمبر تے وے از پسے انبیاء صلوات اللہ تعالی علیہ مجمعین. انبیاء کرام تو بعد اگر کائنات کے اندر کوئی افضل ہے تو داتا صاحب فرماندے نے او صدیق اکبر دی ذات ہے. اور داتا صاحب نے بھی یہاں پہ کولو نہیں گال کی تھی. میں کل بھی حدیث جمعے بیان کی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکھیا. حضرت ابو دردہ خود فرما دیں رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ویکھیا ماں تے میں ٹردا جاواں اگے اگے تے ابو بکر صدیق پیچھے پیچھے. سرکار نے فرمایا ابو دردہ جی یا رسول اللہ، فرمایا اس بندے نے اگے پہ ٹرنا ہے جڑا تیرے نالوں کئی درجے بہتر دے آلہ وے، اس دے اگے پہ ٹرنا ہے. حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں میں جو ہی پیچھے مڑ کے ویکھیا تو ابو بکر صدیق. سرکار نے فرمایا ما طلعت شمس ولا غربت، آج دن تک سورج طلوع بھی نہیں ہویا تے غروب بھی نہیں ہویا. الا احد، کسی ایک بندے تے بھی افضل من ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، ابو بکر نالو افضل آج تک تے سورج بھی نہیں ویکھیا، اور کون ویکھ سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تو افضل انبیاء اور رسولہ تو بعد سورج نے بھی اپنی زندگی اے علماء دے سامنے ترجمہ بالکل ٹھیک بنتا ہے. ما طلعت شمس ولا غربت، نہ سورج چڑھیا تے نہ غروب ہویا. مطلب کہ سورج اپنی زندگی میں ابو بکر جا جڑا ویکھیا ہی نہیں. داتا صاحب فرماتے رہے ابو صدیق اکبر مقدم بر ہما خلائق است از پس انبیاء صلوات اللہ تعالی علیہ مجمعین و امام دین ہما مسلمان آنے وے است آمرا. فرماندے نے عام طور تے سارے مسلمانہ واسطے دین دا امام رسول اللہ نے ابو بکر صدیق کا بڑھایا. عام مسلمانہ واسطے دین دا امام کون ہے؟ ابو بکر صدیق. خالی عام مسلمانہ دی گئے، عام مسلمانہ سارے ہی آ جاندے ہیں، لیکن کدی کدی یہ دیکھو نا علماء بیٹھے نے اصول دی گل ہے، کچھ عام ہوندے نے جنہاں دے وچوں کچھ خاص بھی کیتا ویندا ہے. تے داتا صاحب نے او کلیہ بھی ایتھے لا دیتا. فرمایا و امام اہل این طریقت وے است خاصرا. فرمایا جڑا طریقت نال تعلق رکھدا ہوئے، کسی سلسلے نال بھی منسلک ہوئے، اس واسطے بھی رسول اللہ دی بارگاہ چوں اگر کوئی امام بن کے آیا ہے تو اس کا نام ابو بکر صدیق ہے. داتا صاحب فرما رہے ہیں. تو پھر ساڑھے بہت سارے ایسے سنی جڑے صحیح سنی نے وہ بھی جنہاں نے اتنے چادر سنیاں والی پائی ہے اندروں وہ ہی نے. ساتھ فرمانے نے چھاتی کوٹ کمپنی اندروں وہ والی سسٹم. اور کہ رو سنی قابو آمن یا نہ آمن کم از کم غوث پاک دی 11ویں تو قابو آ جاندے نا. انہاں سنیاں کتھوں قابو کیتا ورنہ غوث پاک دی پکڑیا فٹافٹ 11ویں شریف دی محفل ہے جی. ٹھیک ہے جی 11ویں شریف دی محفل کھلوتے گئے، اتنے کھلو کے جناب علی انہوں نے او خرافات تے او کام شروع کر دیتے. باہر نکل کے کسی کو کوئی پتہ نہیں لگتا بھئی یہ محفل کس دی ہے. غوث پاک نے بھی اپنی حیات ظاہری وچ ساڈے واسطے پیغام چھوڑیا ہوئے رسول اللہ دے غلاموں اپنی زندگی وچ میریاں 11ویں کھاندے کھواندے نہ رہے ہو، میرے نظریات تے بھی عمل کر کے دکھائے ہو. ایک باری آکھو سبحان اللہ. ایمان والے حضور غوث پاک دی کتاب جس کا مشہور نام ہے غنیات الطالبین،
اس کا پہلا جناب علی حصہ 2 حصوں کے اندر مشتمل کتاب. پہلے حصے کے اندر ایک پورا چیپٹر غوث پاک نے قائم کیتا جس کا نام ہی ہے معتقدات اہل سنت. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَيَعْتَقِدُ أَهْلُ السُّنَّةِ أَنَّ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیر الامم. حضور غوث پاک فرماتے ہیں میرے نبی دے غلاموں ساری زندگی اولیاء کرام نال محبت کرن دے دعوے دارو سنیو غوث پاک دی گل تے ذرا غور کریا جے. فرمایا اہل سنت دا عقیدہ اے وے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام نو اللہ نے جڑیاں امتاں دتیاں انہاں نو اپنی اپنی جگہ تے اللہ نے بڑے مقام دتے بڑیاں شاناں دتیاں لیکن انہاں ساری امتاں نالوں اللہ تعالیٰ نے ساڈے لجپال نبی دی امت نو زیادہ مقام عطا فرمایا ہے. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل خیر الامم. امت محمدی ساری امتاں نالوں افضل امت ہے. رسول اللہ دی امت ساری امتاں نالوں. پھر غوث پاک فرماتے ہیں اس افضل امت دے وچوں سب تو زیادہ مقام اور مرتبے والے او لوگ نے جنہاں نے براہ راست نبی پاک دے ہاتھ مبارک تے بیعت کی تھی. الذین بایعوہ او لوگ جنہاں نے حضور دی بیعت کی تھی پھر سرکار دے سامنے انہوں نے نمازاں بھی پڑھیاں انہوں نے عبادتاں بھی کیتیاں پھر سرکار دی موجودگی وچ جہاد واسطے بھی جاندے رہے وعزروہ ونصروہ سرکار دی صبح شام ہو جناب علی عزتاں بھی کردے رہے سرکار دیاں توقیراں بھی کردے رہے اپنا سب کچھ حضور دی بارگاہ وچ قربان کردے رہے. غوث پاک فرماندے نے انہاں دی تعداد 1,24,000 ہے. سرکار دی پوری امت ساری امتاں نالوں والا اس امت دے وچوں 1,24,000 زیادہ افضل و اعلیٰ جنہاں نو صحابہ اکرام آکھیا جاندا ہے. یہ غوث پاک نے سن دسیا فرمایا 1,24,000 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دے وچوں او زیادہ افضل تے شان والے جنہاں نے مقام حدیبیہ دے اندر رسول اللہ دی بیعت کی تھی. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اللہ فرماتا ہے اس درخت دے تھلے بیٹھ کے جڑے میرے نبی دے ہاتھ وچ ہاتھ رکھ کے بیعت پہ کردے سن انہاں نو میں زیادہ مقام عطا فرما دیتا. حضور غوث پاک فرماتے نے او 1400 صحابہ سارے صحابہ وچوں زیادہ مقام والے نے وہ زیادہ افضل نے. پھر فرمایا انہاں 1400 وچوں 313 وہ نے جڑے میدان بدر وچ حاضر ہوئے نے. انہاں 313 وچوں پھر 40 وہ نے جنہاں تے آ کے حضرت عمر نے 40 دا عدد پورا کیتا ہے. سب تو پہلے جڑے مسلمان ہوئے میں اختصار نال عرض کردا پیا فرمایا 40 وہ زیادہ افضل اور اعلیٰ. انہاں 40 وچوں حضور غوث پاک فرماتے ہیں انہاں 40 وچوں زیادہ مقام انہاں دا ہے جنہاں نو مدینے دی سرزمین تے بیٹھ کے نبی پاک نے جنت دی خوشخبری سنا دیتی جنہاں نو عشرہ مبشرہ آکھیا جاندا ہے. او 10 زیادہ افضل اعلیٰ. فرمایا پھر انہاں 10 وچوں توجہ پھر انہاں 10 وچوں 4 او نے جڑے زیادہ مقام اور مرتبے والے جنہاں نو خلفائے راشدین آکھیا جاندا ہے. واہ حضور غوث پاک سارے مسئلے ہی حل کر دیتے. فرمایا انہاں 4 وچوں اللہ پہلے غور نال سنو ساری امتاں جو حضور دی امت افضل حضور دی امت چو سارے صحابہ افضل سارے صحابہ وچوں 1400 بیعت رضوان والے افضل انہاں 1400 وچوں 313 بدر والے افضل انہاں 313 وچوں 40 پہلے مسلمان افضل انہاں 40 وچوں 10 عشرہ مبشرہ والے افضل انہاں 10 وچوں 4 خلفائے راشدین افضل. تھوڑا جا دب کے ایک باری پھر دب کے حضور غوث پاک فرماتے ہیں وافضلہم پھر انہاں 4 وچوں زیادہ افضل ابو بکرین انہاں 4 وچوں زیادہ فضیلت ابو بکر پاک دی ثم عمرو پھر عمر پاک دی ثم عثمان ثم علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. اے جڑی گل حضور غوث پاک نے کیتی ہے اے بغداد شریف تو جلدی ساڑھے تک پہنچی ہوئی ہے. اس طریقے نال بھی پہنچی تک اولیاء کاملین دے 2 طریقے نے. ایک تے وجہ تعلیم سن دے دیتی
ایک اے وے ولی کامل دا طریقہ کہ وہ اپنے فیوزات و برکات اپنے مریداں وچ منتقل فرما دیندے ہے توجہ اولیاء اپنے فیوزات اپنے مریداں وچ منتقل فرما دیندے حضور غوث پاک دا اے فیض بغداد شریف تو چلیا تے دربار عالیہ چور شریف خواجہ عبدالرحمن چھوروی دی جبین وچوں چمکیا تے خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جڑا حضور دی بارگاہ درود شریف لکھیا جس دا نام ہے مجموعہ صلوات الرسول اس درود شریف دے وچ بھی خواجہ صاحب نے مسئلہ ٹچ کیتا درود پاک دا بالکل پہلا سپارہ ابتدا وچ ہی آپ نے لکھ دیتا چونکہ آپ دا ایک انداز ہے کہ سرکار دی شان وچ سرکار دی جسم مبارک دے کسی حصے نال بھی کوئی چیز تعلق رکھ دی ہے نا تو خواجہ صاحب نے اس سے بھی درود پڑھ کے اخیر کر دیتی اس درود شریف دی فضیلت تے علیحدہ پوری تقریر پھر کدے سہیل صاحب بلا سن تے انشاءاللہ کرسا سرے دس درود شریف دے وچوں میں جو کچھ پیش کرن لگیا اولیاء دی زبان وچ مقام افضلیت حضور چھوروی رحمت اللہ تعالی علیہ عرض کر دیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد عبدک و رسولک و نبیک الامی الذی خلق من نور تھوڑا جو دب کے سبحان اللہ اے اللہ ساڈی حاضری قبول فرما اپنے پیارے محبوب دی بارگاہ دے اندر عبدک و رسولک وہ تیرا پیارا عبد بھی ہے تیرا پیارا رسول بھی ہے وہ نبی کا اور تیرا پیارا نبی بھی ہے او نبی جڑا نبی امی ہے خلق من نور یا اللہ جس نبی دی تخلیق نور تو کیتی گئی ہے چھوڑ شریف دا پیرا کیڑی سونی گل کیتی جدو سرکار نور تو تشریف لے آئے بشری لباس پا کے علماء کو تسی لکھاں واری سنے ہیں تے بتقاضا بشریت سرکار کدی زمین تے ٹردے پھردے رہے کدی سرکار ساڑی تعلیم واسطے کوئی چیز تناول فرماندے رہے کدی سرکار گرمی محسوس کیتی کدی سردی محسوس کیتی کدی چادراں کیتیاں کدی پسینہ پونجیا خواجہ صاحب نے ساریاں گلاں کیتیاں آپ فرماندے نے سرکار نو جدوں بتقاضا بشریت کدی زندگی مبارک وچ پسینہ آیا اس دا فیضان اللہ نے کنج دنیا چ بکھیریا آکھو نا سبحان اللہ فرماندے نے ومن عرق راسہ خلق للملائکہ یا اللہ ساڈا درود اس نبی دی بارگاہ چ بھیج دے جدے سر مبارک نو جدو پسینہ آیا اس پسینے دی برکت نال تو سارے فرشتے پیدا کر دیتے نے ومن عرق وجہہ خلق الانبیاء والمرسلون والشہداء والصالحون وکل ولی اللہ اس محبوب پیارے دے سینے مبارک دے پسینے دی برکت نال اللہ نے سارے نبیاں نو بھی پیدا کیتا سارے رسولاں نو پیدا کیتا سارے نیکوکار اولیاء کاملین سارے شہداء پیدا کیتے اے در سرکار دی بارگاہ وچ عرض کرن تو بعد خواجہ چھوروی کہندے نے والا آلہ و صحبہ یا اللہ ساڈا درود نبی پاک دی بارگاہ بھی پیش فرما والا آلہ آپ دی آل پاک دی بارگاہ بھی پیش فرما وصحبہ اور آپ دے صحابہ دی بارگاہ بھی پیش فرما نال ہی چھور شریف دا مرشد سانو راہ پہ دسدا ہے اے دنیا تے رہن والے ہو رسول اللہ دے غلامو تسی ساری زندگی پیر پرستی دے مینے کھانے نے لوگاں تانوں آکھنا تسی پیراں نو بڑا منن والے ہو او تانوں اس پیر دی بارگاہ چ لے جاواں جڑا بظاہر کسی کول پڑھیا نہیں لیکن آل سنت دا 14 صدیاں تے محیط پورا عقیدہ اپنے درود وچ بیان فرما چڑھیا وعلى آله وصحبه الذين أفضلهم الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي من قال له جبرائيل لا فتى إلا علي لا سيف إلا ذو الفقار خواجہ صاحب یہی گل کی تھی جڑی حضور غوث پاک نے کی تھی حضور غوث پاک نے فرمایا افضلہم ابو بکرن خواجہ صاحب فرما رہے ہیں افضلہم الصدیق اگلی گل قابل غور میں تقریر مکا چھوڑی حاضری ساڑی پوری ہو گئی علماء دی توجہ
ساڈیاں بزرگاں نے لکھیا افضلہم صدیق ثم عمر ثم عثمان ثم علی. عربی جدوں بولی لکھی جاوے اے کچھ حروف استعمال ہوندے نے جنہاں نوں عربی گرامر وچ اسی حروف عاطفہ آکھنے ہیں. کیڑے حروف ہوندے نے؟ حروف عاطفہ دا مطلب ہے بھئی ایک دو چیزاں چار چھ چیزاں انہاں ساریاں کسی جگہ تے بیان کرنا ہوئے درمیان وچ حرف آ جاندے بھئی پہلی چیز ہو رہے دوسری ہو رہے. اب بعد کوئی گل آکھے نا بھئی مولانا اسلم کریمی صاحب بھی تشریف لے آئے تے عبد الرحمن سلطانی بھی آیا تو انہیں دسنا ہو سی ایسی گفتگو کرنی ہے ایسا لفظ درمیان حرف لے کے آنا ہے بھئی پتہ لگے بھئی کریمی صاحب ہو رہے ہیں تو سلطانی ہو رہے. کیونکہ معطوف علیہ اور معطوف کے درمیان مغایرت ذاتی ہوتی ہے. کیونکہ یہ مدرسہ ہے نا اس لیے میں طلباء کی توجہ چاہتا ہوں. اب جہاں حروف عاطفہ استعمال ہوتے ہیں ان حروف عاطفہ کا اپنا اپنا فنکشن ہے, اپنا اپنا کام ہے. واو بھی حرف عطف ہے, فا بھی حرف عطف ہے, اما بھی حرف عطف ہے, ثم بھی حرف عطف ہے. یہ سارے حروف عاطفہ ہیں. رنگ اپنا اپنا, کم اپنا اپنا. بزرگاں نے جدو استعمال کیتا تے واو نہیں استعمال کیتا حالانکہ ہے وہ بھی حروف عاطفہ وچوں. فا نہیں استعمال کیتی حالانکہ ہے وہ بھی حروف عاطفہ وچوں. اما یا اور کوئی حرف عطف استعمال نہیں کیتا. ثم دا تعین کیوں فرمایا؟ سلطانی نتیجہ پیش کرنے لگے ایمان والے بزرگاں نے دسیا جدو اصول دیا کتاباں جا کے ویکھیاں ساڈے اصول فقہ دے اندر اصول الشاشی سب تو پہلی کتاب اس دے وچ بھی لکھیا ہے نور الانوار اٹھا کے ویکھ, اس تو علاوہ جڑی مرضی اصول دی کتاب اٹھا کے ویکھ. انہاں نے جدو حروف عاطفہ دی بات کیتی وہ کہندے نے ثم حرف عطف جڑا ہے یہ تراخی واسطے آندا ہے. ثم حرف عطف کیوں آندا ہے؟ تراخی واسطے. تراخی دا مطلب ہے بھئی ایک چیز نو پہلے بیان کرنا تے دوسری نو تھوڑا جا پچھاں کر کے بیان کرنا. ایک چیز پہلے عرض کر دینی تے دوسری تھوڑی جی. مطلب کوئی بندہ آکھے نا ساڑی مسیتی ایک مولوی آیا تے پھر دوسرا آیا, ایتھے ثم استعمال ہوئے تے پتہ لگ سی بھئی ایک پہلے آیا تے دوسرا تھوڑی دیر تو. کیا حضور اے ترجمہ بالکل بن ہے کہ نہیں ثم دا؟ ساڈیاں بزرگاں نے کی دسیا ثم تے غور کریو. اسی پیانے افضلہم ابو بکر, دنیا جو سب تو پہلا نمبر ابو بکر دا. آکھو نا یہ جا پہلا نمبر کوئی نہیں, وہ جا پہلا نمبر جو اللہ رسول نے دیتے ہیں. دب کے آکھو صدیق دا, کھول کے بولو صدیق دا. کوئی نہیں ایڈی گال, اللہ دا شکر ہے. عاجزی کرنا ساڈی ایک عادت ہے حضور, عاجزی کرنا ساڈی ایک عادت ہے. اللہ دا شکر ہے خواجہ چوروی دے ٹکڑے چون چون کے کھانے ہیں, لوڑ پہ تے بہ کے گل بھی کر سکنے ہیں. ہن تے آکھو صدیق دا. فرمایا افضلہم ابو بکر, پہلا نمبر ابو بکر دا. ثم عمر, ثم دا مطلب کہ بھائی تھوڑی جی دیر تو بعد عمر پاک دا دوسرا نمبر. نال ہی نال نہ پہ رکھیں, کچھ ٹائم دا فاصلہ کر. ثم تراخی واسطے بھی پتہ لگ جائے بھئی سارے انہوں منن والے سنی نے, لیکن ترتیب اسے نال مندے نے جڑی رسول اللہ نے دے کے بھیجی ہے. اور اس ترتیب وچوں سب تو پہلا نمبر صدیق اکبر دا. قرآن کہندا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کائنات دے اندر اللہ دی بارگاہ جو سب تو زیادہ عزت اس دی ہے جڑا سب تو زیادہ متقی ہے. اور مفسرین تقریباً اس بات تے متفق نے کہ رسول اللہ دی امت دا سب تو وڈا جڑا اتقا, سب تو وڈا متقی ہے سیدنا صدیق اکبر ہے. اللہ کریم جل شانہ دی بارگاہ چ التجا ہے مولا قدوس ساڈی یہ ترٹی پجی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرمائے. دوران گفتگو کسی دی کوئی دل آزاری ہوئی ہوئے تو اس کو معذرت کرنے ہیں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.